یہ تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ظاہر ہے امت میں کوحرام مچ گیا، تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیعت کی ہوئی تھی، دبے ہوئے تھے، وہ بھی میدان میں اترے. انہوں نے کہا کہ ہم یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں. سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چیپٹر میں موجود ہے یہ چیز، امارت کے بیان والے چیپٹر میں صحیح مسلم کے اندر. اور جب بیعت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر یزید کو غصہ آیا، اس نے پھر فوج اپنی بھجوائی اور اس نے اہل مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی. 3 دن تک مدینہ الرسول کو حلال ٹھہرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شہادت گوارا کر لی لیکن مدینے میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھنے دی کہ مدینہ الرسول میں میری وجہ سے خون نہ گرے. اس یزید ظالم شخص نے مدینے پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا کروایا. صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 2604 2959 4024 4906 یہ صحیح بخاری میں ہے. صحابہ کا قتل عام کروایا. یہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ، اور جنہوں نے چمچے ہونا سب تو بڑے گستاخ او جے صحابہ تھے جنہوں نے صحابہ نو قتل کیتا جے. گالی دینا سے چھوٹا جرم ہے، قتل کروانا بڑا جرم ہے. اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے. یہ ساری بدعتیں بنو امیہ کی شروع کی ہوئی ہیں، ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا. اور صحیح مسلم میں 3339 3319 3323 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ میں بدعت کو جاری کیا، مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ کریں. ہم کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے پر لعنت کے قائل نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا اہل نہیں ہے. لعنت خود بخود ہو جائے گی. قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولیں، میں آپ کو لعنتی پھر بھی نہیں کہہ سکتا، حالانکہ آپ لعنت کے مستحق ہو رہے ہوں گے. جھوٹ بول کے خود بخود مستحق ہوں گے لعنت کے. اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین میں قتل ناحق کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. تو قرآن میں لعنت آئی ہے ظالموں کے اوپر، تو ہمیں تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. خود بخود جسے فٹ اسے گفٹ، جو ایسا کام کرے گا وہ خود لعنت کا مستحق ہو جائے گا. ہم کیوں لعنت بھیجیں، وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اسی واقعہ، اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں جس میں اہل مدینہ کو لوٹا گیا. اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا، 1000 صحابیات اور تابعیات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہری. زنا کیا یزید کی فوجوں نے. 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے وہاں پر پیشاب کرتے رہے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. اور حتیٰ کہ پھر حافظ ابن کثیر تڑپ اٹھے جب مختار سخوی نے 22,000 قاتلین حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے. ایک تو توابون کھڑے ہوئے 4000 کے قریب لیکن وہ عبید اللہ ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکے. بعد میں مختار سخوی نے جس طریقے سے ان کو قتل کیا جو حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور آپ دیکھیں اس کا سرغنہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جنتی صحابی کا بیٹا. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر سے بیٹا کیا نکلا؟ کافر. کہتے نہیں صحابہ کی اولاد، او بھائی نبی کی اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح کا بیٹا کافر. تو اس کی وجہ سے حضرت نوح کو تو کوئی لعن طعن نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے عمر ابن سعد جیسے سعد ابن ابی وقاص جنتی صحابی ہیں. ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کو بشارت ملی ان میں یہ بھی شامل ہے اور آخری وقت تک یہ حق کی آواز بلند کرتے رہے الحمدللہ. اب سعد ابن ابی وقاص میں صرف بیان کروں کس طرح وہ حضرت علی کے فضائل امیر معاویہ کے دور میں بیان کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے. اور جو لوگ حضرت علی پر لعنت کرتے تھے ان کے وہ خلاف کھڑے ہوتے تھے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کے اندر جو کبھی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن بیٹا آگے دیکھیں کیا نکلا. اسی واقعہ حرہ پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ اسی ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 40 پہ، جو عربی میں نسخہ ہے، اردو میں آپ کو مل جائے گا. یہ امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگرد نے پوچھا یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ کیا یزید ابن معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یہ اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ اہل حدیث کا کیا موقف تھا. سب سے بڑے اہل حدیث اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری
جو اہل سنت کے بڑے ائمہ ہیں, بخاری اور مسلم کے استاد ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ حدیث میں کس کو لیتے ہیں کہ جی کس راوی پر بحث کرنی ہے, آپ کہتے ہیں یہ فلاں محدث اس کو ضعیف کہتا ہے. اب یہ سب سے بڑا امام اہل سنت کا کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. شاگرد نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ احمد بن حنبل نے فرمایا اس نے مدینے والوں کو لوٹا تھا. شاگرد نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ احمد بن حنبل نے فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو, اور کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے. پھر شاگرد نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھیں تو کن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا؟ تو احمد بن حنبل نے فرمایا اہل شام نے, یہ شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہل بیت کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ان پر ڈھایا تھا. یہ دوسرا کارنامہ. اور تیسرا سیاہ کارنامہ 64 ہجری میں, اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے, ان کے گھر اب اولاد نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر. حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسما بنت ابی بکر, ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر. اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹی دی تھی کھجور چبا کر, صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر صحابی. یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی, کون کون تھے ان میں؟ حضرت حسین ابن علی, علی کا بیٹا, حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس, ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر, اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر, عبداللہ ابن زبیر. تو یہ نمائندہ شخصیات ہی سامنے آتی ہیں نا. مجھے بتائیں آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی. یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں, یا عمران خان اور نواز شریف مل کے زرداری کی بیعت کر لیں, تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی. وہ کہتے ہیں سب نے بیعت کر لی تھی. اور بھائی نمائندہ شخصیات تو امت کی یہی تھی نا, باقی تو سارے بیچارے اسی طرح ہوتے ہیں. حسین تے نہیں روزانہ ماما جمنیاں, حسین بننا سوکھا ہے. آپ نے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا قول سن لیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میں ان لوگوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو, تو انہوں نے اپنی جان بچائی. جان بچانا بھی فرض ہے, لیکن اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 177 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں, کہ برائی جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے, نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے لوئسٹ درجہ ہے. تو حضرت حسین لوئسٹ درجے پر تو نہیں تھے بھائی. جس کے جینز پروفٹ کے جینز ہوں, جس کا بلڈ اور خون نبی کا خون ہو, وہ لوئسٹ درجے پر ایمان رکھے گا. وہ تو آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین جو ہیں انہوں کو یہ ٹائٹل ملنا تھا. اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں, حضرت حسین نے حضور کی زندگی میں کیا کارنامہ کیا ہے؟ 6.5 سال عمر تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کارنامہ کرنا تھا. اسلام تقوی کی بنیاد پہ کسی کو ٹائٹل دیتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا تھا؟ کارنامہ بھائی کرنا تھا. جنتی نوجوانوں کا ٹائٹل اس لیے ملا کہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا کہ جب امت سو چکی ہوئی تھی انہوں نے امت کو جگایا. اور ایسی بھی امت جاگی کہ آج تک جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے حسین کی مثال پیش کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی, حسین کے ساتھ بھی تو 72 لوگ تھے نا, اگر ہم تھوڑے ہیں. سورہ نحل میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے. حق تھوڑا ہو, حق حق ہے, باطل باطل ہے, چاہے وہ کثرت میں کتنا ہی زیادہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ سمجھیے اس حوالے سے. تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی بغاوت کی. انہوں نے حجاز, مکہ, مدینہ اور پورے ایریے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی, اور یزید صرف شام تک رہ گیا. تو پھر یزید نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی, اپنے گورنروں کو بھیجا, سپہ سالاروں کو بھیجا. 64 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اور یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3245, صحیح مسلم 3245 نمبر حدیث ہے کہ ابن زبیر پر جب حملہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کو منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا, غلاف کعبہ بھی جل گیا. 3245 صحیح مسلم. یہ کرتوت ہے. کہتے ہیں جی وہ تو یہ تھے جنتی تھے, وہ بھی میں پول کھولنا کہڑے پاس جنتی سی ہو. صحیح مسلم 3245 خانہ کعبہ کو جلا دیا. لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کربلا, اس کے بعد واقعہ حرہ ہوا, اور پھر ابن زبیر پہ جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا 64 ہجری کے اندر.
जब मरा तो फिर इब्ने जुबैर ने, उसी जंग के दौरान वो मर गया, इब्ने जुबैर ने कहा कि जाओ अपने शैतान की खबर लो, वो मर गया। तो फिर उसकी फौज तितर बितर हो गई। फिर 9 साल तक खलीफा रहे उस पूरे एरिया के ऊपर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। फिर जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के मरने के बाद बना, उसने फिर हज्जाज इब्ने यूसुफ को भेजा। फिर दोबारा खाना काबा पर हमला हुआ, और वो भी सही मुस्लिम 6496 नंबर हदीस में मौजूद है। फिर इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने, जो इसी बनु उमैया की बाकियात थी, उसने कत्ल करके खाना काबे के दरवाजे पे इनकी लाश, सहाबी रसूल की लाश लटकाई 1 हफ्ते तक के लिए। सही मुस्लिम 6496। इब्ने जुबैर को 74 हिजरी के अंदर शहीद कर दिया गया। यह भी इन्हीं का कारनामा था। अब यहां पर मैं किसी मुहद्दिस का फतवा, किसी मुहक्किक का फतवा, किसी हुकूमती मुल्ले का फतवा, किसी रोजी रोटी चलाने वाला दीन से उसका फतवा नहीं, अमीरुल मुमिनीन सैयदुना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा सही बुखारी से पेश करने लगा हूं। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही बुखारी में 6830, सैयदुना उमर का जब आखिरी हज था तो आपको किसी ने आकर खबर दी, उसके बाद आप शहीद हो गए, कि लोगों में ये चेमा गोइयां हैं कि जब उमर मर जाएगा तो हम फलां शख्स को अपना खलीफा बना लेंगे, खुद ही चुन लेंगे। अब ये फलां कौन है, इसको तलाश करना, ये फलां कौन था खिलाफत का लालची। ये आपके लिए असाइनमेंट है। फलां शख्स की हम बात कर लेंगे। हजरत उमर को इतना गुस्सा आया कि मुसलमानों के मशवरे के बगैर, सही बुखारी 6830, बड़ी लंबी हदीस है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर चढ़े और इब्ने अब्बास कहते हैं कि मेरा घुटना जो है ना वो बिल्कुल मिंबर के साथ टच था जब मैंने ये हजरत उमर का खुतबा खुद सुना। और हजरत उमर इतने गुस्से में थे, मैंने कहा कि आज तो ये, बल्कि सही बुखारी इसी हदीस में आता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि आप तो अरफात के मैदान में खुतबा देने लगे। तो मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, यहां पर हर तरह के लोग मौजूद हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ है, तो आपकी बात का कोई और मतलब ना ले लें, आप सब्र करें, मदीना जाके खुतबा दें। तो मदीना शरीफ जाकर पहला काम हजरत उमर ने खुतबा दिया 6830, बड़ी बातें इरशाद फरमाई। और फिर उसमें इरशाद फरमाया वर्ड बाई वर्ड, लफ्ज बाई लफ्ज हजरत उमर के अल्फाज, सही बुखारी 6830। देखो, ख्याल रखना कि कोई शख्स भी बगैर मुसलमानों के मशवरे के और बगैर इत्तफाके राय के तुम पर मुसल्लत ना होने पाए, वरना इसका अंजाम कत्लो गारत होगा। और वो आपने देखा कितनी कत्लो गारत हुई। हजरत हुसैन को शहीद किया गया, वाक़या हर्रा हुआ, फिर खाना काबा को जलाया गया। पीछे क्या रह गया? मक्के की हुर्मत पामाल, मदीने की हुर्मत पामाल, अहले बैत की हुर्मत पामाल। इससे ज्यादा क्या कर सकता था? और हजरत उमर ने पहली पेशन गोई की थी मुसलमानों के मशवरे, तो यो तलवार के जोर पर किया गया। वो मेरा पूरा लेक्चर सुन ले, सही बुखारी के अंदर मौजूद है हदीस और किताबों के अंदर के तलवार के जोर पर जबरदस्ती बैत ली गई और सहाबा ने मुखालफत की, लेकिन नहीं किसी की सुनी गई। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला।